بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں ایک اور نزدیکی رشتہ دار جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے تھے، اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے، اور ایک کمزور سا چھوٹے قد کا سپاہی انہیں اٹھا کر کے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا تھا، جبکہ حضرت عباس اس کے مقابلے میں خاصے طاقتور اور اونچے قد کے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کرنے والے رحم دل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو بہت چاہتے، اگرچہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے چچا قید میں ہیں، لیکن وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، یعنی اصولوں کی پابندی انہیں حضرت عباس کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ جنگ بدر کے خاتمے پر جب قیدیوں کے معاملات نپٹائے جا رہے تھے تو حضرت عباس کی بھی باری آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بولے، بھتیجے، میں تو ایک چھپا ہوا مسلمان تھا، تم لوگوں نے خواہ مخواہ مجھے پکڑ لیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسلام کوئی خفیہ دین نہیں جو مسلمان چوری چھپے اپنی اس کی پیروی کریں۔ دوسرے یہ کہ آپ کو میدان جنگ میں ہتھیار تھامے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور مشرکوں کی صف میں اگرچہ سب سے پیچھے آپ کا موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ مسلمانوں اور ان کے اللہ کے مقابلہ کرنے آئے تھے، لہذا اب جب کہ قید ہو چکے ہیں تو آپ کو بھی اپنی رہائی کے لیے فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ ایک تجربے کار ساہوکار تھے، لہذا انہوں نے یہاں بھی اپنا پیشہ فراموش نہیں کیا اور فدیے کی رقم میں کمی کرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بھی فدیے میں چھوٹ دینے پر آمادہ نہیں، تو کہنے لگے، بھائی میں تو ایک غریب انسان ہوں اور فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پہلے میری حالت بہت اچھی تھی، نقصان اٹھانے کی وجہ سے اب بالکل غریب ہو چکا ہوں، اور چونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کم حیثیت کے لوگ تلواروں اور نیزوں کی صورت میں فدیہ ادا کر سکتے ہیں، تو میں بھی اپنی رہائی کے لیے ایسا ہی فدیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہم اس بارے میں تحقیق جانچ پڑتال کریں گے، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی بساط میں کچھ نہیں تو سامان کی صورت میں فدیہ وصول کر کے آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ ان کی دولت اور جائیداد کے بارے میں تحقیق کی جائے گی تو فوراً 4000 درہم دینے پر آمادہ ہو گئے، اور اس طرح فدیے کی وصولی کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت عباس فدیہ ادا کر کے آزاد ہوں تو چونکہ ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے، اس لیے وہ برہنہ تن رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ابن ابی نامی ایک مسلمان نوجوان کو ان پر ترس آ گیا، اور اس نے اپنی قمیض اتار کر انہیں پیش کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی سخاوت اور رحم دلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور اس کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ اس واقعے کے 10 سال بعد اسی نوجوان کا باپ جو مکہ کا رہنے والا تھا، جب فوت ہوا تو اس کے پاس کفن تک نہیں تھا جس میں لپیٹ کر اسے دفنایا جا سکے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کے بدلے جو شخص نے کہ بیٹے نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ کی تھی، اپنا پہرن اتار کر ابھی پر ڈال دیا، اور یوں اسے دفن کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان سے دیا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، بہت بڑی صفات ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتے کہ ان کے ساتھ اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوتی، یا ان کے کسی قریبی کے ساتھ کسی نے کوئی نیکی کی ہوتی، تو اس کا وہ بہترین بدل عطا فرمایا کرتے۔